الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل فلاسفی میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دی اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں روسو کا کیا خیال ہے، اور بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح دی اسٹیٹ آف نیچر سے لوگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف آئے، لوگ سوشل کنٹریکٹ کی طرف آئے، اور کس طرح سویلائزڈ مین جو ہے وہ وجود میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ڈسکورس آن انیکوالٹی میں روسو جو ہے وہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور بیسیکلی وہ مین کائنڈ کی ہسٹری کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہسٹری میں انسان جو ہے ایک پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پہلے ریولیوشن سے جو کہ ایک گولڈن ایج تھا انسانی زندگی کا، وہاں سے کس طرح دنیا انسان جو ہے وہ ایک سویلائزڈ انسان جو ہے وہ بن چکا، یا سویلائزیشن کی طرف جو ہے انسان آ گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارلی مین جو تھا وہ اینیمل لائک ایگزسٹنس رکھتا تھا، وہ اینیمل ہی کی طرح جو ہے وہ رہتا تھا، اور بیسیکلی ہی واز اے سولیٹری کریچر اینڈ ہیز انٹریکشن ود ادر ہیومن بینگز ور ایپیسوڈک اینڈ کیجول conducted for the purpose of hunt or to satisfy a sexual instinct۔ اور بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلا جو انسان ہوتا تھا وہ اینیمل لائک ایگزسٹنس رکھتا تھا، اور وہ مطلب ان کا جو دوسرے لوگوں کے دوسری ہیومن بینگس کے ساتھ جو کہ انٹریکشن ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا، وہ ایپیسوڈک ہوتا تھا، مطلب ریگولر اور پرماننٹلی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ جو ہے وہ پرماننٹلی وہ نہیں رہتے تھے، اور بیسیکلی اس طرح ہوتا تھا کہ کیونکہ یہ ایپیسوڈک اور کیجول تھا، تو اس طرح ہوتا تھا کہ یہ یا تو اس لیے لوگ ملتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ ہنٹنگ کرتے تھے، اور یا اس لیے ملتے تھے کہ ایک دوسرے جو کہ سیکچول انسٹنکٹ ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے، یا سیکچول انٹرکورس کے لیے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے لیے جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایپیسوڈک اور کیجول جو ہے یا وقفے میں جو ہے وہ لوگ ملتے تھے۔ اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فیکس ایوارڈ نہیں تھا، نو کنٹینیوس سوشل انٹریکشن نہیں تھا، جس طرح ہم نے کہا کہ کوئی بھی لوگ جو ہے کنٹینیوسلی اور پرماننٹلی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے تھے، تو کنٹینیوس جو ہے کوئی سوشل انٹریکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر روسو خود کہتے ہیں کہ لیٹ اس کنکلوڈ دین دیٹ مین ان اسٹیٹ آف نیچر وانڈرنگ اپ اینڈ ڈاؤن ان دا فارسٹ وداؤٹ انڈسٹری وداؤٹ اسپیچ اینڈ وداؤٹ ہوم این ایکول اسٹرینجر ٹو آل ٹائز neither standing in need of his fellow creature nor having any desire to hurt them۔ اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان جو ہے وہ اینیمل لائک ایگزسٹنس رکھتا تھا، انسان جو ہے جنگلوں میں رہتا تھا، اور لوگ بیسیکلی انسان جو ہے اسٹیٹ آف نیچر میں ہوتا تھا، اور ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وداؤٹ انڈسٹری رہتا تھا ان کو، مطلب کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنٹینیوسلی وہ انٹریکشن میں نہیں ہوتے تھے، لوگ ایک سوشل ایگزسٹنس میں نہیں ہوتے تھے، تو بیسیکلی ان کے درمیان کوئی کمیونیکیشن کا یا اسپیچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی لینگویج نہیں تھی، اور وہ کیونکہ کنٹینیوسلی اور پرماننٹلی نہیں رہتے تھے کوئی خاص جگہ میں، کوئی فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے تب نہیں تھا، تو لوگ جو ہے بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تب جو ہے وہ لوگ کوئی خاص ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھر نہیں تھا، اور بیسیکلی ایکول اسٹرینجر ہوتے تھے۔ سارے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، جتنے بھی ہیومن بینگز ہوتے تھے، ان کو کیونکہ صرف اور صرف ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ ہنٹنگ کرے اور بیسیکلی اپنی سیکشول انسٹنکٹ کو سیٹسفائی کرے، تو اسی کے لیے کیجولی اور وقفے سے ملتے تھے، لیکن کوئی گھر کا کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی فیملی کا کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی لینگویج کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور اسی کو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایکول اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسٹرینجرز جو ہے یہ رہتے تھے، آل ایکولی رہتے تھے، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ neither standing in need of his fellow creature nor having any desire to hurt them۔ ان کو نہ صرف یہ کہ دوسرے انسانوں کا ضرورت ہوتا تھا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ اگر ضرورت نہیں تھی تو بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسرے انسانوں کو ہارٹ بھی نہیں کرتا تھا، وہ دوسرے انسانوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا تھا، اینڈ perhaps not even distinguishing them one from another۔ اور وہ یہاں تک وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈسٹنگوش بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بیسیکلی یہاں پر لوگ جو ہے وہ روسو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر میں رہتے تھے۔ ہیئر روسو آلسو پریزنٹس us with the concept of human nature۔ ہیومن نیچر کے بارے میں وہ بھی یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں۔ at this stage of life of the species like other animals man is also characterized by the two natural sentiments of self love and pity۔ بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریزن سے پہلے مطلب ریزن کے بغیر اس طرح ہے کہ انسان کے دو نیچرل یا ریئل سینٹیمنٹس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک سیلف لو ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود سے پیار کرتے ہیں، اور پٹی دوسری بات یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ایوری سینٹیمنٹ
اور روسو کہتے ہیں کہ جتنی بھی سینشنٹ بینگ ہے مطلب جو کہ سینسس رکھتے ہیں وہ بیسیکلی اس طرح کے جو نیچرل سینٹیمنٹس ہے یہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے خود سے پیار کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ وہ ہمدردی رکھتے ہیں. اور بیسیکلی سیلف لو از دا انٹرسٹ ایوری سینشنٹ بینگ ہیز ان پرزرونگ ایٹ سیلف. اور بیسیکلی سیلف لو کے ذریعے سے جتنی بھی بینگس ہے جو کہ سینشنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں خود کو بچاتے ہیں, خود کو پرزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خود کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, خود کا دفاع کرتے ہیں. امپیٹی اور compassion is the repugnance every such being feels at the suffering of another living being. اور بیسیکلی دوسری جتنی بھی لیونگ بینگس ہیں ان کی فار ایگزامپل ان کو جب نقصان پہنچتا ہے تو یہ جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہے یا اس طرح کی جو بینگس ہیں وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں یا ہمدردی جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور بیسیکلی یہی 2 کریکٹرسٹکس جو ہے روسو جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں جو کہ ہیومن بینگس کو بیسیکلی دو کریکٹرسٹکس ہے جس کے ذریعے سے انسان کو وہ دوسرے بینگ سے جو ہے یا اینیمل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کو فری ول کا استعمال کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو ہے سیلف امپرومنٹ کا جو کیپیسٹی ہے اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دوسروں بینگس اینیمل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینیمل سے وہ مختلف ہے کہ انسان جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ ایک فری ول رکھتا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود کو امپروو کر سکتا ہے, جو کہ وہ پرفیکٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے پرفیکٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے, انسان اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ایک کوشش رکھتا ہے یا کوشش میں ہوتا ہے. Not only did human beings have the capacity to determine their choices, they were also able to improve themselves. اور بیسیکلی یہ ہے کہ جب وہ رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ان اسٹیٹ آف نیچر, ان میں یہ ہوتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی یا وہ فری ول کا استعمال کرتے تھے یا خود کی چوائسز کو ڈٹرمن کر سکتے تھے یا ان کی یہ کیپیسٹی تھی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود کو امپروو جو ہے وہ بھی کر سکتے تھے. اور بیسیکلی روسو جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ نیچر ایکسرسائز an internal constraint upon animal behavior. Human were capable of choice because they could always satisfy natural impulses in a variety of ways. For example, their flexible diet could compromise either fruit or meat. They could not be said to be bound by the instincts which impelled and controlled all other creature. اور بیسیکلی اسی وجہ سے کہ انسان جو ہے وہ فری ول کا استعمال کر سکتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنی جتنی بھی فار ایگزامپل ایکسٹریم ایونٹس ہے, ایکسٹریم چیزیں ہیں وہ نیوٹرلائز کر سکتا ہے, اس میں انسان جو ہے ہارمنی لا سکتا ہے اور اپنی نیچرل امپلسز کو جو وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی اسی وجہ سے کہ وہ کیپیبل آف چوائس ہے, وہ جو ہے چوائس رکھتا ہے اور فری ول کا استعمال کرتا ہے, تو اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دوسری جتنی بھی کریچرس ہے, جتنی بھی بینگس ہے ان سے جو ہے وہ مختلف ہے. بیکاز ہیومن نیچر از انڈیٹرمنیٹ, ہیومن بینگس کوڈ ایدر امپروو دیم سیلز اور بیکم ورس دین بیفور. انسان جو ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ خود کو امپروو بھی کر سکتا ہے اور خود کو ایک ورس سچویشن کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. دس فار روسو واز اے ہیومن فیکلٹی آف سیلف امپرومنٹ. اور کیونکہ انسان جو ہے پری چوائس رکھتا ہے, وہ انسان جو ہے از کیپیبل آف چوائس, انسان فری ول رکھتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے. انسان جو ہے انڈیٹرمنیٹ ہے, وہ مطلب انسان جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے, وہ خود کو ایک ورس سچویشن کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو امپروو بھی کر سکتا ہے. وچ الاؤ ہیومن بینگس ٹو ہیو ان لائک ادر اینیملز اے ہسٹری. اور بیسیکلی اس وجہ سے کہ انسان جو ہے چوائسز خود انڈیپینڈنٹلی لیتا ہے, انسان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ول رکھتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سیلف امپرومنٹ کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ادر اینیملز کے ذریعے سے کے بجائے انسان جو ہے ایک تاریخ رکھتا ہے. اور بیسیکلی اسی وجہ سے انسان جو ہے کہ وہ سیلف امپرومنٹ پہ وہ اسٹرگل کرتا ہے, تو وہ انسان جو ہے ایک تاریخ رکھتا ہے. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ گریجولی دیز آئسولیٹڈ اینڈ سیلیٹڈ ہیومن بینگز بگن سم کائنڈ آف سیٹل اینڈ کلیکٹیو ایگزسٹنس. اور اس کے بعد کیونکہ لوگوں نے جو کہ اب تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور رہتے تھے, کیجولی جو ہے ان کا انٹریکشن ہوتا تھا, کوئی بھی کنٹینیوس انٹریکشن نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہوا کہ دوسری جو کہ وہ ایک گولڈن ایج کی بات کرتے ہیں, یہاں پر یہ ہوا کہ لوگوں نے کلیکٹیو ایگزسٹنس شروع کیا, لوگوں نے فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ اڈاپٹ کیا, لوگ فیملیز میں رہنا شروع کیا انہوں نے. اور بیسیکلی اگر انہوں نے کنٹینیوسلی ان کا انٹریکشن شروع ہوا, وہ ایک سوشل سوسائٹی مطلب
مطلب ایک سوشل انٹریکشن ان کا شروع ہوا کنٹینیوسلی اور پرماننٹلی. انہوں نے ظاہری بات ہے کہ اور فیملی میں وہ آئے تو ظاہری بات ہے کہ ایک پرماننٹ ایگزسٹنس جو ہے کلیکٹیو ایگزسٹنس انہوں نے شروع کیا اور پرماننٹلی ایک جگہ پر رہنا انہوں نے شروع کیا. اور بیسیکلی اور اسی کے ساتھ جب انہوں نے ان کا سوشل انٹریکشن کنٹینیوس ہو گیا، پرماننٹ ہو گیا، تو انہوں نے ایک لینگویج بھی ڈیولپ کیا تاکہ اس طرح کی کنٹینیوس انٹریکشن میں ان کا کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال ہو یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں روسو کہتے ہیں کہ یہی لائف جو ہے یہ سمپل تھا اور یہ فرسٹ ایولیوشن تھا ہیومن ہسٹری میں. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گولڈن ایج ہے مین کائنڈ کا. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے چونکہ ان کا خوراک کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایگریکلچرل چیزیں تھیں، لوگوں نے جو ہے مختلف چیزوں کو اگانا شروع کیا. لوگ ایگریکلچر کی طرف گئے، انہوں نے ایگریکلچر کو انوینٹ کیا، دا سیکنڈ ریولوشن آف لائف آف ہیومن اسپیشیز. اور اسی طرح جب لوگ ایگریکلچر کی طرف آئے تو ایک دوسرا ریولوشن ہیومن اسپیشیز میں یا ہیومن بینگ کے لائف میں یا مین کائنڈ کی ہسٹری میں دوسرا ریولوشن آیا. اور روسو کہتا ہے کہ کیٹیگوریکلی وہ کہتا ہے کہ it was iron and corn which first civilized men and ruined humanity. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اسی آئرن اور کارن کے ذریعے سے کہ جتنے بھی ٹولز ایگریکلچر میں استعمال ہوتے ہیں اسی کے ذریعے سے انسان نے نہ صرف یہ کہ انسان سویلائزڈ ہو گیا، ایک فرسٹ سویلائز انسان جو ہے وجود میں آیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہیومینٹی کو جو نقصان پہنچا سب سے پہلے اس طرح کی ٹولز یہاں پر ہیومینٹی کو یا انسانیت کو نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا انسان ہی کی طرف سے. Once human beings learned the skill of agriculture and especially to make the same piece of land grow crops regularly, it became profitable to try have sole possession of that land. اور بیسیکلی جب لوگوں نے اس طرح کے سکلز جو ہے وہ سیکھ لیے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایگریکلچر کے پروڈکشن وہاں پر زیادہ ہو گئی. اور جب پروڈکشن زیادہ ہو گئی تو یہ ہوا کہ لوگوں نے مختلف پیس آف لینڈ کو جو ہے وہاں پر ریگولرلی فصلوں کو جو ہے وہ اگایا. اور بیسیکلی جب انہوں نے ریگولرلی فصل کو اگانا شروع کیا تو وہاں پر پروڈکشن سے زیادہ ہو گئی. اور جب پروڈکشن زیادہ ہو گئی تو یہ ایک پراپرٹیبل چیز بن گیا. جب یہ پراپرٹیبل چیز بن گیا تو لوگوں نے کیا لوگوں نے قبضہ شروع کیا مختلف زمینوں پر، مختلف لینڈز پر. دس از ہاؤ دا کنسیپٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ سامنے آیا کہ اسی بنیاد پر جو ہے لوگ ایک مطلب اس طرح کی زندگی سے شروع ہو ہسٹری اس طرح ایک حالات سے شروع ہو چکی تھی کہ انسان جو ہے کنٹینیوسلی نہیں ملتا تھا. انسان نے کنٹینیوسلی ملنا شروع کیا، انسان نے کنٹینیوس انٹریکشن شروع کیا، فیملی کی طرف آیا، لینگویج کی طرف آیا. بعد میں انہوں نے وہ اپنی خوراک کے لیے ایگریکلچر کا استعمال شروع کیا، ٹولز کا استعمال شروع کیا. جب سے انہوں نے ٹولز کا استعمال شروع کیا تو جو کہ کراپس ہے، جو کہ فصلیں ہیں وہ پراپرٹیبل بن گئی. جب کراپس جو ہے یہ پراپرٹیبل بن گئی تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں نے اس کے بعد کیا لوگوں نے اس کے بعد زمینوں پر قبضہ شروع کیا. اور جب لوگوں نے زمینوں پر قبضہ شروع کیا تو بیسیکلی اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ وجود میں آیا. اور بیسیکلی جس طرح روسو کہتے ہیں کہ انسان نے آئرن اور کارن کے ذریعے سے یہ کیا کہ انہوں نے ہیومینٹی کو نقصان پہنچایا. ہیومینٹی کو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے نقصان پہنچایا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے ذریعے ہی سے کیا ہو گئی، ایمرج ہو گئی انیکویلٹیز، ڈسٹنکشن بٹوین رچ اینڈ پور ایمرج. یہی ایک پروسیس جو ہے شروع ہو گیا. انیکویلٹیز کا جو اسٹیپ ہے وہ یہاں پر پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ لیا گیا. اور بیسیکلی اس طرح کی اکنامک انیکویلٹیز جو ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ ایکسٹریم ہو گئی. کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ، کچھ فیملیز جو ہے وہ زیادہ رچ ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ زیادہ پور ہو گئی. اور بیسیکلی پور جو ہے وہ زیادہ تھے اور رچ جو تھے یہ کم تھے. اور بیسیکلی جو رچ ہوتے تھے انہوں نے ان کی پراپرٹی کو زیادہ لوگوں یا پور سے جو ہے وہ خطرہ تھا تو انہوں نے کیا انہوں نے وہ ایک آئیڈیا آف گورنمنٹ کی طرف آئے، لا کی طرف آئے. اور بیسیکلی اسی کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ لا گورنمنٹ کی طرف آئے تو بیسیکلی انہوں نے لوگوں کو یہ تصور دیا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے یا ایڈمنسٹریٹرز جو ہوں گے یہ امپارشل ہوں گے. اور آسٹینسبلی انہوں نے یہ کہا کہ یہی گورنمنٹ اور لاز جو ہے یہ بیسیکلی سارے لوگوں کے مفادات کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں گے یا کہ تحفظ کریں گے. اور بیسیکلی لیکن اس طرح تھا نہیں، ریئلٹی میں اس طرح نہیں تھا. روسو جو ہے آسٹینسبلی کا جو لفظ کا استعمال کرتا ہے.
اور بیسیکلی روسو کہتا ہے کہ جب لوگوں نے آئیڈیا آف گورنمنٹ دیا لوگوں کو، ریچ نے لوگوں کو، عام لوگوں کو دیا، تو بیسیکلی یہ ہوا کہ یہاں پر وہ ایک سوشل کنٹریکٹ کی طرف گئی، اور یہ ایک ٹریکٹ تھا پور کی، رچ کی طرف سے پور کے خلاف، اور بیسیکلی یہ کیا گیا کہ دس گورنمنٹ واز ناٹ امپارشل. یہ کیا گیا کہ لوگوں نے، رچ پیپل جو تھے، جو کہ ویلتھی تھے، انہوں نے لا اور گورنمنٹ کی طرف وہ اس لیے آئے کہ ان کی پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ محفوظ ہو، جو کہ پور لوگ ہیں، جو کہ زیادہ بھی ہیں، ان سے محفوظ ہو، اور اسی کے لیے رچ نے جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے وہ بنیاد رکھا، اور جو کہ لاز ہے ان کا بنیاد جو ہے وہ رکھا گیا. اور اٹ پریٹینڈیڈ ٹو بی بٹ از اٹ ایکچولی لک لیڈ انٹرسٹ آف دا رچ اگینسٹ دا پور. اور بیسیکلی یہ اس لیے نہیں بنائی گئی، یہ ایک اٹ واز پریٹینڈیڈ کہ جو گورنمنٹ ہے یہ سارے لوگوں کے مفادات کا جو ہے تحفظ کرے گا، لیکن یہ اصل میں یہ تھا کہ یہ رچ لوگوں کے مفادات کا تحفظ ایکچولی اس طرح تھا کہ گورنمنٹ جو ہے یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہ رچ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے، اور جو کہ اگینسٹ دی پور. اور بیسیکلی اس طرح وہ کہتے ہیں کہ روسو کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ اسی کے ذریعے سے جب گورنمنٹ وجود میں آیا تو بعد میں یہ ہوا کہ، اور ایک گورنمنٹل انسٹیٹیوشن جو ہے یہ وجود میں آیا، تو اس طرح ہوا کہ نہ صرف یہ کہ انیکوالٹیز جو ہے، اکنامک انیکوالٹیز یہ ایکسیپٹ کی گئی، یہ اس کو ایک لیجیٹیمیسی دی گئی لاز اور گورنمنٹ کی وجہ سے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسری جتنی بھی انیکوالٹیز ہے وہ بھی سامنے آ گئی. فار ایگزامپل اس طرح کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے کچھ لوگ جو ہے وہ، ظاہری بات ہے کہ پہلے پرائیویٹ پراپرٹی کے ذریعے سے اکنامکلی لوگ ان ایکول ہو چکے تھے، کچھ رچ اور کچھ پور، لیکن گورنمنٹ کے آنے سے یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پاورفل ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ ویک ہو گئے. جو کہ رچ لوگ تھے، جو کہ گورنمنٹ میں ہوتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ گورنمنٹل پاور کو دوسرے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، خود کو پاورفل کیا، اور جتنے بھی جو کہ گورن تھے جن پر حکمرانی کی جاتی تھی، ان پر یہ کیا گیا کہ وہ ویک بن گئے، جو کہ حکمران تھے وہ پاورفل بن گئے. اور تیسرا کام یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ جو ہے بعد میں جب گورنمنٹل پاور کا آربیٹرری استعمال شروع کیا گیا، تو اس طرح ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ ماسٹرز بن گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ سلیوز بن گئے. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح روسو کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہیومینٹی کو نقصان پہنچایا، لوگوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی اکنامک انیکوالٹیز کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ لوگ پولیٹیکلی ان ایکول بن گئے، وہ مورلی ان ایکول بن گئے. اور بیسیکلی جب لوگ اکنامکلی، مورلی اور پولیٹیکلی ان ایکول بن گئے، تو روسو کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لوگ جو ہے وہ سلیوز بن گئے. فار ایگزامپل روسو کہتے ہیں کہ لوگ سیولائزڈ لوگ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں غلامی میں، وہ زندگی گزارتے ہیں غلامی میں، وہ مرتے ہیں غلامی میں. اور بیسیکلی وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ یہاں لوگ جو ہے وہ اکنامکلی، مورلی اور پولیٹیکلی ان ایکول ہوتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان دا اسٹیٹ آف نیچر میں لوگ نیچرلی وہ فری بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ فری ول کا انسان کے ساتھ ایک نیچرل رائٹ ہے کہ وہ خود انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اسٹیٹ آف نیچر میں جو نیچرل ایکویلٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور جو نیچرل لیبرٹی تھی، کیونکہ لوگ ایکول نہیں رہ گئے، تو نیچرل لیبرٹی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ، اور روسو کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب تک ہم ایکول نہیں ہو سکتے تب تک ہم آزاد بھی نہیں ہو سکتے.